Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتلم غضها واللقاء أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إنها الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعفة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفياذا بمختاتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لها تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصالحين شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأمين شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف الأمين شيخنا وربي أرواحنا إهدي الدين من إهدي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام الخليوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم فائدة في تنوع الأرزاق خلق الله أرزاق الخلائق وقدرها وبين أسبابها وبين أسبابها فجعل رزق صدق في الماء ولو خرج منه لمات وجعل رزق صدق في البر ولو دخل في البحر لمات وجعل رزق صدق من العسل كالنمل ورزق صدق من الروث كالجعل ورزق صدق من الخل كدود الخل ورزق صدق من الشم كبعض الجن يعيشون بشم طعامنا ودوابهم بشم روث دوابنا الله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى أن نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم فائدة ini sebuah faedah fi tanawwu'il arzaqi tentang macam-macam cara Allah itu membagi rezeki pada makhluknya. Khalaqallahu arzaqal khalaiqi. Allah menciptakan rezeki makhluk-makhluknya semua. Jadi Allah udah ciptain kita, juga Allah ciptain rezeki kepada kita semua itu. Gimana gak murah Allah ya? Gimana Allah gak sayang sama kita? Udah diciptain di alam dunia, Allah masih berikan kita rezeki itu. Wa qaddaraha. Allah tentuin tuh kadar rezekinya. Makanya masing-masing kita beda-beda. Kadar sama, masing-masing kita beda rezekinya. Kata orang dulu, rezeki kita sama-sama gak bisa ketukar satu sama lain, kan ketukar rezekinya. Satu pohon tapi beda rezekinya. Satu pohon, satu orang tua, satu kandung, tapi beda rezekinya. Karena Allah yang tentuin, bukan orang tua kita. Wa bayyana asbabaha, dan Allah jelaskan sebab-sebabnya. Mesti ada betul sebabnya. Ada yang sebabnya coba ngecas aki ya. Ada yang sebabnya ya macam-macam deh. Jadi gak bisa kita nunggu di rumah. Kita mesti apa? Kita mesti keluar cari sebabnya itu rezeki itu. Ada yang tanda tangan doang 100 juta ya. Iya, ada orang tanda tangan doang 100 juta itu.
Itu sebabnya doang, itu sebabnya. Macam-macam sebab itu. Faja'ala rizqa sinfin bitil ma'i, dan maka Allah menjadikan rezeki sebagian makhluknya dalam air. Walau kharaja minhu lamata, kalau keluar dari air bakal mati makhluknya. Siapa itu? Siapa? Ikan rezeki di mana? Di air. Coba dia ke daratan, misalnya ke lapangan luas itu, berarti langsung nggak pakai mati langsung. Nggak ada sepanjang sejarah ikan bisa makan di mana? Daratan, nggak bisa. Sekalipun ini ikan kayaknya kuat, tapi kan nggak lama, sebentar doang mati dia. Kenapa demikian? Rezeki dia Allah ciptain di mana? Dalam air itu. Wa ja'ala rizqa sinfin fil barri, dan Allah menjadikan rezeki sebagian makhluknya lagi di daratan. Siapa itu? Kita, hewan yang di daratan semua. Walau dakhala fil bahri lamata, kalau seandainya sampai masuk dalam lautan pasti akan mati kita. Maka di lautan mati kan? Mati kita, nggak bisa tuh. Cari makan kita bukan di laut tapi di mana? Daratan. Makanya kita perlu alat bantu. Kita pengen masuk ke lautan, kita pengen berenang, mesti pakai apa? Alat bantu. Kalau nggak bisa begitu, akhirnya kita akan mati. Jadi masing-masing Allah tentuin ada tempat dia untuk mengambil rezeki dari Allah. Ada yang di air, keluar dari air pasti mati. Ada yang di daratan, masuk dalam air pasti apa? Pasti mati. Wa ja'ala rizqa sinfin dalam asali, Allah menjadikan rezeki sebagian makhluknya lagi dari madu. Contohnya siapa? Karena seperti lebah, tawon tuh. Kalau kita makan madu banyak kan langsung diabetes gitu ya, lain. Tapi kalau lebah, emang dia makannya apa? Makannya madu. Luar biasa ya. Masing-masing makhluk Allah ciptain ada bagian apanya? Bagian rezekinya. Ke dalam itu betul deh, rezeki lo gak bakal ketukar dengan saudara lo. Rezeki itu segitu aja deh. Tapi kita mesti apa? Mesti keluar, cari sebab-sebab untuk meraih rezeki tersebut. Wa rizqa sinfin bitarrawdi kal ju'ali, dan Allah menjadikan rezeki sebagian makhluknya dari kotoran. Contohnya apa? Seperti kumbang. Kumbang rezeki itu dari mana? Dari kotoran. Airnya luar biasa. Jadi dia makan dari apa? Dari kotoran. Wa rizqa sinfin minal khalli kadudul khalli, dan Allah menjadikan rezeki sebagian makhluknya daripada cuka, seperti belatung atau ulat daripada cuka. Dia makannya apa? Makannya cuka. Wa rizqa sinfin minasyammi, dan Allah menjadikan rezeki sebagian makhluknya dari mencium. Seperti apa? Kama adil jinni ya'ishuna bisyammi ta'amina, seperti sebagian bangsa jin hidupnya dengan mencium makanan kita. Makanya nanti kalau ada bekas makanan di rumah, jangan dipendam dalam rumah. Diapain? Dibuang keluar. Kenapa demikian? Jin itu cara makannya dengan apa? Mencium bekas makanan yang kita makan. Jadi bukan kita bohong tuh. Kadang-kadang ada orang suka melihat makhluk, tahu-tahu ada di mana? Tempat sampah. Lagi ngapain nih? Bukan lagi makan, tapi lagi apa? Lagi mencium makanan yang kita buang tempat sampah. Makanya ulama nyuruh tempat sampah itu lebih bagusnya jangan sampai ada apa? Jangan ada sampah. Udah ada dikit, buang keluar. Kenapa demikian? Jin itu suka dia mencium makanan yang setelah kita makan. Wadawabihim bisyammi rawdi rawabina, dan sebagian daripada binatang ternak bangsa jin itu rezekinya dengan mencium kotoran daripada bangsa binatang ternak bangsa kita. Jadi jin juga punya apa? Punya binatang yang dipakai, yang disembelih punya dia. Dan makanan itu binatangnya dengan cara apa? Mencium kotoran dari binatang yang kita punya. Jadi kita kalau pelihara kucing, pelihara burung, jangan sampai tainya apa? Jangan sampai tainya gak dibersihin. Kenapa demikian? Nanti bangsa jin, binatang ternaknya datang, ngapain tuh dia? Makan dengan cara mencium itu kotoran. Sampai begitu obat-obat kita ini.
Jin makannya dengan cara mencium. Dia punya bekas makanan, kemudian binatang ternak jin dengan cara makannya mencium kotoran daripada binatang yang kita punya. Waris qasitfin fi abdadin nasi al-qamli wal ba'udi. Dan sebagian rezeki makhluk Allah itu Allah ciptakan pada badan manusia. Contohnya apa? Seperti kal-qabli, seperti kutu, wal ba'udi, seperti nyamuk. Rezekinya nyamuk di mana? Di badan kita itu. Luar biasa ya. Masing-masing Allah kasih apa? Ada rezekinya gitu. Wa rizqa sidfin dakhilan nabati. Dan rezeki Allah jadikan rezeki sebagai makhluk lagi dari dalam tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Kadu di lekosobi, seperti belatung yang ada di bambu. Ente belah bambu pasti ada apa ya? Ada belatungnya. Itu belatung makannya apa? Makannya makanan yang ada dalam bambu tersebut. Masing-masing ya. Allah luar biasa. Ente ngangkat batu, bawahnya ada apa? Ada binatang. Lagi ngapain nih? Lagi makan. Waris qasidfin minan nari. Sini dulu deh. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'ash shani wa